اپنے ٹیوب کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد نازک اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہمارے معزز دوستوں، ہماری زمین کا ہر شہر اور قصبہ اپنی جگہ منفرد ہے، مگر کچھ جگہ ایسے ہیں یا اتنی غیر معمولی ہے کہ ان پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارے سیارے میں ایسے مقامات بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں ایسی عجیب و غریب قصبوں کے بارے میں جانیے جو آپ کو حیران ضرور کر دے گی۔ تو چلتے ہیں اس انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرف۔ سبسکرائب کریں اپنا ٹیوب اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر فرسٹ، دوستو، دنیا کا وہ قصبہ جہاں مرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لنگر بین یورپی ممالک ناروے میں واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کسی کو سرکاری طور پر مرنے کی اجازت نہیں۔ اس قصبے میں قبرستان تو ہے مگر اسے 70 برس سے استعمال نہیں کیا گیا، اور یہاں لوگوں کو مرنے کی اجازت نہ دینے کی وجہ یہ کم موسم ہے جو کہ اتنا سرد ہے کہ مردہ جسم ڈی کمپوز نہیں ہوتے، اور جنگلی جانور قصبے پر دہوا بول دیتے ہیں۔ یہاں قریب المرگ افراد کو طیارے کے ذریعے ناروے کے دیگر علاقوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ نمبر سیکنڈ، دو ممالک میں شامل قصبہ۔ ویسے تو متعدد قصبے دو ممالک کا حصہ ہے، مگر جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ سب سے غیر معمولی ہے۔ بیسنگنم ہیکرائن سوئٹزرلینڈ اور جرمنی دونوں کا حصہ ہے۔ معاشی طور پر یہ سوئٹزرلینڈ کا حصہ ہے، جبکہ انتظامی طور پر جرمنی کا حصہ ہے۔ اسی طرح یہ واحد جرمن قصبہ ہے جہاں سوئس فرانک کو مرکزی کرنسی کی حیثیت حاصل ہے، جبکہ دو پوسٹل کوڈز ہیں، ایک سوئس اور ایک جرمن۔ یہاں کے شہریوں کو سوئس اور جرمن دونوں فون نمبر ملتے ہیں، جبکہ یہاں کی فٹ بال ٹیم واحد ٹیم ہے جو سوئس چیمپئن شپ کا حصہ بنتی ہے۔ نمبر تھرڈ، جہنم قصبہ۔ امریکی ریاست میشیگن میں ایک قصبے کا نام ہل یعنی جہنم ہے، اگرچہ اس کی وجہ واضح نہیں، مگر یہاں کی رہائش اس نام پر خوش ہے۔ نمبر 4، چینی اسٹرین قصبہ۔ چینی افراد کو دنیا کی ہر چیز کی نقل کرنے کی صلاحیت میں سب سے آگے مانا جاتا ہے، اور ان میں پورے قصبے بھی شامل ہیں۔ ایک بار انہوں نے فیصلہ کیا کہ آسٹریا جائے بغیر وہاں کے مشہور قصبہ ہال اسٹیٹ کی سیر کا موقع مل سکے تو اسے اپنے ممالک میں تعمیر کر لیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس چینی اسٹرین قصبے کی زمین آسٹریا کے قصبے ایک کے مقابلے میں زیادہ مہنگی ہے۔ نمبر 5، غاروں کے اندر چھپا قصبہ۔ تیونس کا یہ قصبہ مٹا اپنی نوعیت کا منفرد قصبہ ہے، جہاں کے بیشتر رہائشی زیر زمین غاروں میں رہتے ہیں۔ یہاں سطح زمین پر بھی کچھ گھر ہے، مگر بیشتر افراد روایتی غاروں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ نمبر 6، ایک ہی عمارت میں قائم قصبہ۔ امریکی ریاست الاسکا کا ایک چھوٹا سا قصبہ وائٹ ہائر جیسے ٹاؤن ایڈرون روف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قصبہ کافی چھوٹا ہے اور یہاں کی آبادی 217 نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ یہاں تک رسائی کشتی یا ایک سرنگ کے ذریعے ممکن ہے۔ مگر یہ باعث حیرت نہیں بلکہ اس کی انفرادیت یہ ہے کہ یہاں رہنے والے لگ بھگ تمام افراد ایک ہی عمارت بیگیج ٹاورز کے اندر رہتے ہیں، جو سرد جنگ کے عہد کی ایک فوجی برگ ہے جس کی تعمیر 1974 میں ہوئی۔ نمبر 7، نیلا قصبہ۔ مراکش کی یہ خوبصورت قصبہ شفاشون ایسی نام کے صوبے میں واقع ہے، اور یہاں کی انفرادیت اس کی تمام عمارتوں پر نیلا رنگ ہے، اور اسی لیے یہ نیلے شہر کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ اس شہر کی ہر عمارت اور در و دیوار پر نیلا رنگ دراصل یہودی رواج کی یادگار ہے جو صدیوں پہلے یہاں سے چلے گئے تھے، لیکن بعد میں آنے والے نے یہ سلسلہ برقرار رکھا، اور آج تک اس شہر میں بننے والے ہر گھر، ہر دکان، ہر مکان، یہاں تک کہ گملہ اور کمبوں تک پر نیلا رنگ ہی کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، ایلنس کا قصبہ۔ نیو میکسیکو کے قصبے روزویل کے بسیوں کا دعویٰ ہے کہ 1947 میں ایک اڑان تشتری گر کر تباہ ہو گئی تھی۔ اس بات کو کچھ لوگ درست مانتے ہیں اور کچھ نہیں، تاہم اس کے بعد اس سے قصبے کا ایلن سٹی کی حیثیت سے شہرت ضرور مل گئی۔ یہاں خلائی مخلوق کی تعظیم پر فیسٹیول کا انعقاد ہوتا ہے، جبکہ میکڈونلڈ کے ریسٹورنٹ کو بھی ایلن کی تصویر سے سجایا جاتا ہے۔ نمبر 9، گہرے سمندر میں بسا قصبہ۔ ایلراکس کے نام سے آذربائیجان میں ایک صنعتی قصبہ قائم کیا گیا ہے، جو کہ کھلے سمندر میں ایک آئل فیلڈ کے اوپر دیہاتی پلیٹ فارم پر تعمیر کیا گیا۔ یہاں 2000 افراد کام کرتے ہیں، تاہم رہنے والوں کی تعداد نہ ہونے کی برابر ہے۔ نمبر 10، دنیا کا وہ قصبہ جہاں مردوں کی تعداد زندوں سے زیادہ۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کا قصبہ کولما 1700 قبرستانوں کا گھر ہے، اور وہاں اوسطاً ایک زندہ شخص کے مقابلے میں 1000 مردہ افراد موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبر قریب موجود شہر سان فرانسسکو کے تمام قبرستانوں میں موجود میتوں کو یہاں منتقل کر دیا گیا تھا، اور اب یہاں صرف کورگن، پھول فروش اور قبروں کی یادگاریں بنانے والے ہی مقیم ہیں۔